احمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم وکل شیء وقع علیہ الصلح وهو مستحق بعقد المداینة لم يحمل على المعاوضة وإنما يحمل على أنه استوفى بعض حقه وأسقط باقيه كمن له على رجل 1000 درهم جياد فصالحه على 500 زيوف جاز وصار كأنه أبرأه عن بعض حقه۔ یہاں سے مصنف رحمہ اللہ ایک اصول کو بیان فرما رہے ہیں کہ کسی کا اگر کسی کے اوپر کوئی قرض آ جائے، کوئی پیسے آ جائیں، تو اب ان پیسوں کے بدلے اگر کوئی صلح کرنا چاہتا ہے تو اس صلح کے اصول کیا ہوں گے؟ اسی لیے فرمایا کہ عقد مداینت کا یہاں پر ذکر فرمایا۔ عقد مداینت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی دوسرے کو قرضہ دے دے۔ مثال کے طور پر کسی نے کسی کو 10,000 روپے دے دیے، اب یہ 10,000 روپے اس کے اوپر قرضہ ہے۔ یا اس کی عقد مداینت کی دوسری صورت یہ ہے کہ کسی نے کسی کو کوئی چیز بیچ دی کہ بھئی یہ میرا موبائل لے لو آپ 10,000 روپے میں، 10,000 روپے دے دینا۔ اب یہ 10,000 روپے اس نے ان کو دینے ہیں۔ اب یہ دونوں اگر آپس میں صلح کرنا چاہتے ہیں تو یہ فرما رہے ہیں کہ جس چیز پر یہ صلح کرنا چاہتے ہیں اس کو اس 10,000 روپے کا معاوضہ شمار نہیں کیا جائے گا، اس لیے کہ آپ کو پتہ ہے کہ پیسوں کے معاوضے میں برابری ضروری ہے، مقدار برابر ہو، صفت برابر ہو، مدت برابر ہو۔ تو یہاں پر چونکہ جب صلح کریں گے تو صلح میں ظاہر ہے کہ جتنے 10,000 روپے جو اس نے دینے تھے اس سے کچھ کمی بیشی ہوگی، تو فرمایا کہ جب اس سے کچھ کمی بیشی ہوگی تو اس وجہ سے اس کو معاوضے پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ ہم یہ نہیں کہیں گے کہ گویا کہ مدعی نے مدعی سے اپنا 10,000 روپے لیا، بلکہ یہ کہیں گے کہ بھئی 10,000 روپے میں سے اس نے کچھ لے لیا اور کچھ حق چھوڑ دیا، معاف کر دیا۔ ٹھیک ہے، یہ اصول آپ نے یاد کرنا ہے کہ معاوضے پر حمل نہیں کیا جائے گا، بلکہ ہم ایسے کہیں گے کہ گویا کہ مدعی نے اپنے حق میں سے کچھ لے لیا اور کچھ چھوڑ دیا۔ یہ تو اصول آپ کو یاد ہوگا۔ اسی کے ساتھ ایک اصول یاد رکھیں، کچھ صورتیں ایسی بنتی ہیں کہ وہاں پر معاوضہ کے علاوہ کوئی اور صورت نہیں بنتی، تو اس وجہ سے وہاں کمی بیشی کے ساتھ صلح کرنا جائز نہیں ہے، اور جہاں صلح کی صورت بن جاتی ہے ان کو معاوضے پر حمل نہیں کیا جا سکتا، معاوضہ نہیں شمار کیا جا سکتا، بلکہ اس طرح کا کہہ سکتے ہیں کہ کچھ حق لے لیا کچھ حق چھوڑ دیا، تو پھر اس صورت میں صلح کرنا جائز ہو جائے گا۔ اب سب سے پہلے دیکھیے، وَكُلُّ شَيْءٍ وَقَعَ عَلَيْهِ الصُّلْحُ وَهُوَ مُسْتَحَقٌ بِعَقْدِ الْمُدَايَنَةِ، ہر وہ چیز جس پر صلح واقع ہو اور اس میں وہ دین کے عقد سے مستحق ہو، یعنی وہ مستحق، وہ مستحق ہو بعقد المداینت، عقد مداینت کے ساتھ۔ اب اگر کوئی صلح کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا کہ لم يحمل علی المعاوضۃ، یعنی اس صلح کو معاوضے پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس صلح کو معاوضے پر محمول نہیں کیا جائے گا، یعنی معاوضہ شمار نہیں کیا جائے گا۔ وَإِنَّمَا يُحْمَلُ عَلَىٰ أَنَّهُ اسْتَوْفَىٰ بَعْضَ حَقِّهِ وَأَسْقَطَ بَاقِيهِ،
بلکہ محمول کیا جائے گا اس بات پر کہ گویا کہ اس نے اپنا بعض حق لے لیا۔ استوفا کا معنی ہے استیفا سے پورا حق لینا، کہ اپنا بعض حق لے لیا، وَأَسْقَطَ بَاقِيهِ اور باقی حق جو ہے اس نے معاف کر دیا۔ ساقط کرنا معاف کرنے کو کہتے ہیں۔ اب یہ تو آپ کو اصول بتا دیا کہ ہر وہ چیز جس پر صلح واقع ہو اور وہ دین جو ہے وہ عقد مداینت کی وجہ سے لازم ہوا ہو۔ عقد مداینت کی دو صورتیں، یا کسی کو قرضہ دے دیا یا کوئی ایسی چیز کسی کو فروخت کر دی کہ جو درہم اور دینار کے بدلے میں ہو۔ اب یہ 10,000 روپے نہیں دے رہا، اس کے بدلے میں کوئی صلح کرنا چاہتا ہے، تو فرمایا کہ اس کو معاوضے پر حمل نہیں کیا جائے گا۔ ہم ایسے کہیں گے کہ گویا کہ اس نے کچھ حق لے لیا، کچھ حق چھوڑ دیا۔ اب اس کی مثالیں بیان فرما رہے ہیں۔ کمن لہو علی رجل 1000 درہم جیاد، جیسے کہ کسی آدمی کے کسی پر 1000 روپے جیاد اچھے روپے تھے۔ جیاد جید کی جمع ہے، عمدہ روپے کو کہتے ہیں۔ کمن لہو جیسے کہ اس شخص کا، علی رجل کسی شخص کے اوپر، 1000 درہم جیاد 1000 عمدہ روپے تھے۔ فصالحہ علی 500 ضیوف، اس نے صلح کر لی 500 کھوٹے درہم کے بدلے میں، تو جاز، یہ جائز ہو جائے گا یہ صلح کرنا۔ وصار یہ ہو جائے گا کأنہ ابرأہ عن بعض حقہ، گویا کہ اس نے بعض حق سے دوسرے کو بری کر دیا، یعنی دوسرے سے اپنا بعض حق جو ہے وہ معاف کر دیا۔ صورت مسئلہ اس طرح تھا کہ مثال کے طور پر زید کے خالد کے اوپر 1000 روپے عمدہ والے روپے تھے۔ اب خالد وہ دے نہیں پا رہا تھا، تو زید نے کہا یار چلو ٹھیک ہے، تو خالد نے 500 کھوٹے درہم دے کر صلح کر لی۔ اس نے کہا کہ مجھ سے یہ 500 کھوٹے روپے لے لیں اور صلح کر لیں، میں 1000 روپے نہیں دے سکتا۔ تو اب ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ زید نے خالد کے اوپر 500 روپے معاف کر دیے، عدد کے اعتبار سے تو 500 روپے معاف کر دیے، اور صفت کے اعتبار سے اس نے عمدہ کو ساقط کر کے گٹھیا والا لے لیا۔ ٹھیک ہے، تو جب اس نے عمدہ کو ساقط کر کے گٹھیا والا لے لیا، تو لہذا اس کو ہم معاوضے پر شمار نہیں کریں گے، اس لیے کہ اگر ہم معاوضے پر شمار کریں گے تو معاوضہ کیسے بن سکتا ہے؟ ایک طرف 10,000 ہے، دوسری طرف جو ہے 1000 ہے، دوسری طرف 500 ہے، ایک طرف عمدہ ہے، دوسری طرف کھوٹ ہے، تو گویا کہ مدعی نے مدعی علیہ سے وہ 1000 روپے میں سے 500 روپے چھوڑ دیے، اور اسی طرح عمدہ والے چھوڑ کر کھوٹ والے لے لیے، تو گویا کہ اس کو کیا کر دیا؟ بری کر دیا، تو لہذا یہ والی صورت جائز ہے۔ یہ تو ہو گئی پہلی صورت۔ دوسری صورت، ولو صالحہ علی رجل ولو صالحہ علی 1000 مؤجلۃ جاز وکأنہ اجل نفس الوقت۔ صورت مسئلہ اس طرح ہے، ولو صالحہ، اگر صلح کی، علی 1000 مؤجلۃ جاز، یعنی 1000 تاخیر پر، یعنی صلح کی 1000 پر، مؤجلتاً کہ وہ تاخیر میں دے گا، جازہ تو جائز ہے، وکأنہ گویا کہ اس نے اجل نفس الوقت، نفس حق کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا۔ وکأنہ اجل نفس الحق، نفس حق کو کیا کر دیا؟ مؤخر کر دیا۔ اس کا مسئلہ ادھر، ولو صالحہ علی 1000، صلح کی 1000 پر، مؤجلتاً جو 1000 جو ہے وہ مؤجل کر دیا، ادھار کر دیا، تو جازہ جائز ہو جائے گا۔ وکأنہ اجل نفس الحق، گویا کہ اس نے نفس حق کو کیا کر دیا؟ ادھار کر دیا۔ ایک شخص کو 1000 روپے مثال کے طور پر آج دینے تھے کسی کو، تو اس نے صلح کر لی کہ یار آپ جو ہے اس کو چھوڑ دو، میں آپ کو 1 مہینے بعد دوں گا۔ تو اب یہ 1 مہینے بعد، 1 مہینے بعد کی جو ہے انہوں نے آپس میں صلح کر لی،
تو یہ جب صلح کر لی تو فرمایا کہ یہ صورت جائز ہے، گویا کہ اس نے نفس حق کو مؤخر کر دیا، جو پیسے آج دینے تھے اس نے 1 مہینے کے لیے کیا کر دیا، مؤخر کر دیا۔ اب یہاں پر بھی اس کو جو ہے وہ معاوضے پر حمل نہیں کریں گے، یہی کہیں گے کہ گویا کہ بعض حق لے لیا اور بعض حق چھوڑ دیا۔ معاوضے پر حمل اس لیے نہیں کریں گے کہ 1000 روپے اس نے دینے ہیں اور وہ 1000 روپے جو ہے مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے، کیونکہ مجلس میں قبضہ نہیں کریں گے تو اس صورت میں سود لازم آئے گا کہ 1000 کے بدلے 1000 روپے بیچے، لیکن وہ 1000 جو ہے وہ فی الفور مجلس میں قبضہ نہیں کر رہا، اس لیے کہ بے صرف میں جب دونوں طرف پیسوں کے بدلے پیسے بیچے جائیں تو مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہوتا ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ اگر یہاں ہم معاوضہ پر حمل کریں گے تو سود لازم آئے گا، تو اس لیے ہم نے یہ تعویل کیا کہ گویا کہ مدعی کا حق تو فی الحال تھا، لیکن اس نے اپنا حق چھوڑ دیا اور 1 مہینے بعد لینے پر راضی ہو گیا، تو لہذا یہ صورت بن جاتی ہے، یہ جائز ہے۔ صالح و صلح کی علی الف معجلۃ 1000 ادھار پر جازہ تو جائز ہے، وکانہ گویا کہ اس نے مدعی نے اجل نفس الوقت نفس وقت کو کیا کر دیا، مؤخر کر دیا۔ ولو صالح علی دنانیر الی شہر لم یجز، ٹھیک ہے، ولو صالح علی دنانیر الی شہر لم یجز، اگر اس نے صلح کی دینار پر 1 مہینے کی تاخیر کے ساتھ تو لم یجز جائز نہیں ہے۔ اس کی صورت اس طرح ہے کہ ایک آدمی کے دوسرے پر 1000 درہم جو ہے وہ فوری طور پر قبض دینے تھے، اب مقروض نے جو ہے وہ 1 ماہ کی تاخیر کی اور یہ کہا کہ اس 1000 دینار کے بدلے میں آپ مجھے 1000 درہم کے بدلے میں آپ مجھے 500 درہم دے دینا، لیکن 1 مہینے بعد دے دینا۔ فرمایا کہ یہ صورت جائز نہیں ہے، کیونکہ واجب تو درہم تھے، دینار تو نہیں تھے۔ اب درہم کے بدلے دینار پر صلح کی تو یہ اپنا حق ساقط نہیں کیا بلکہ معاوضہ لے لیا، کہ گویا کہ اس نے درہم دینے تھے اور یہاں سے اس نے دینار لے لیے، تو درہم کے عوض میں دینار لے لیا، تو اب یہاں اگر ہم اس کو عوض پر حمل نہ بھی کریں تب بھی یہ خود بخود جو ہے وہ عوض بن جاتا ہے۔ اور دوسری صورت یہاں تاخیر اس لیے جائز نہیں ہے کہ یہ بے صرف ہو گئی اور بے صرف میں مجلس پر قبضہ کرنا ضروری ہے، اور ہم چاہ رہے تھے کہ اس کو بھی معاوضے پر حمل نہ کریں، لیکن چونکہ اس نے درہم کے بدلے دینار لے لیا تو یہ خود بخود آٹومیٹک جو ہے وہ معاوضہ بن گیا۔ جب معاوضہ بن گیا تو اب یہ بے صرف ہو گیا تو مجلس میں قبضہ کرنا ضروری ہے۔ ولو صالح علی دنانیر، اگر دینار پر صلح کر لیا الی شہر 1 مہینے تک، یعنی 1 مہینے مؤخر کر کے 1 مہینے کی تاخیر کے ساتھ دینار پر صلح کر لی، لم یجوز جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صورت معاوضے پر محمول ہوتا ہے۔ جو صورتیں معاوضہ بن جاتی ہیں وہ جائز نہیں ہے، اور جن صورتوں کو معاوضہ نہ بنا کر جو ہے گویا کہ معاوضے پر حمل نہ کر کے ہم یہ کہیں گے کہ اس نے کچھ حق لے لیا کچھ حق چھوڑ دیا، وہ صورتیں بن جاتی ہیں تو وہاں جائز ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى 500 حَالٍ لَمْ يَجُزْ۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ، اگر کسی کے 1000 روپے تھے، مؤجلۃ جو کہ ادھار تھے، فصالحہ اس نے صلح کر لی، علی 500 حالتاً 500 روپے پر، حالتاً نقد، لم یجز تو یہ جائز نہیں ہے۔ مثال کے طور پر کسی کے دوسرے شخص پر 1000 روپے درہم تھے، لیکن اس نے 2 مہینے بعد دینے تھے، ٹھیک ہے، اب اس نے صلح کر لی کہ بھائی 500 روپے دے دیں ابھی، اور ابھی کے ابھی دے دیں،
1000 کے بجائے 500 دے دیں، اور دوسری شرط اس نے لگائی کہ ادھار کے بجائے نقد لے لیں، تو فرمایا یہ جائز نہیں، کیونکہ نقد کیش دینا یہ ادھار سے بہتر ہے، جبکہ قرض کے معاملے میں قرض خواہ جو ہے وہ نقد کا مستحق نہیں تھا، اور جب قرض خواہ نے جس قدر پیسے کو کم کیا، یعنی 1000 سے 500 روپے میں کیا، تو وہ گویا کہ اس نے اس وقت کے بدلے میں کیا، وقت کے مقابلے میں کیا، یعنی جو 2 مہینے بعد اس نے دینے تھے اس 2 مہینے کے بدلے میں اس نے 500 روپے کم کر دیا، تو گویا کہ اس 2 مہینے کے بدلے میں تو یہ 500 روپے کم کرنا تو گویا کہ یہ جائز نہیں ہے، تو لہذا میعاد یہ جو وقت مقررہ ہے اس کا عوض سمجھا جائے گا، تو اس وجہ سے یہ صورت جائز نہیں بنتی ہے، ہر حال میں یہاں پر بھی عوض کی صورت بن جاتی ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ أَلْفٌ مُؤَجَّلَةٌ فَصَالَحَهُ عَلَى 500 حَالَةً لم يجوز، یہ بھی جائز نہیں ہے۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ 1000 درہم سود فصالحه على 500 بیض لم يجوز، ایک آدمی کے لیے کے ذمے جو ہے 1000 درہم سود، 1000 روپے کھوٹے درہم تھے، ٹھیک ہے، مدعی کے لیے 1000 روپے کھوٹے درہم تھے، فصالحہ اس نے صلح کر لیا مدعی علیہ سے، علی 500 بیض 500 عمدہ کے بدلے میں، تو لم یجوز، یہ جائز نہیں۔ مثال کے طور پر زید کے خالد کے اوپر جو ہے وہ 1000 کھوٹے درہم تھے، کھوٹوں کی قیمت کم ہوتی ہے، اس نے صلح کر لی کہ یار چلو ٹھیک ہے، تم 1000 کھوٹے کے بدلے 500 جو ہے وہ عمدہ درہم مجھے دے دو، فرمایا کہ یہ صورت بھی جائز نہیں ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لیے ایک اصول یاد رکھیں، وہ یہ ہے کہ صلح کے بدلے میں وصول شدہ رقم اگر اپنے اصلی حق سے کم ہو تو ہم یہ کہیں گے کہ گویا کہ اس نے اپنا کچھ حق لے لیا، کچھ حق معاف کر دیا، اس کو معاوضے پر شمار نہیں کریں گے۔ اگر صلح کے بدلے میں اپنے اصلی رقم سے جو رقم اس نے وصول کیا ہے صلح کے بدلے میں، وہ مقدار یا وصف کے اعتبار سے زیادہ ہے اصلی رقم سے یا تو مقدار میں زیادہ ہے، مثال اصلی رقم 500 اس نے جو لیا وہ 600 تھا، یا وصف میں زیادہ ہے، اصلی رقم جو ہے وہ کھوٹے ہیں اور اس نے جو ہے وہ اچھے والے رقم لے لیا، تو فرماتے ہیں کہ اس صورت میں یہ معاوضہ ہے۔ اب اس صورت مسئلہ میں بھی ایک آدمی کے دوسرے کے ذمے میں جو ہے وہ 1000 روپے سیاہ یعنی کھوٹے رقم تھے، اور اس نے 500 عمدہ رقم پر جو ہے وہ صلح کر لی، تو کھوٹے رقم کی قیمت کم ہوتی ہے اور عمدہ رقم کی قیمت زیادہ ہوتی ہے، تو یہاں پر گویا کہ وصول شدہ رقم وصف کے اعتبار سے اصلی رقم سے یہ زیادہ ہے، جب یہ اصلی رقم سے زیادہ ہے تو گویا کہ یہ معاوضہ ہوا، جب یہ معاوضہ ہوا تو لہذا جب معاوضہ ہے تو معاوضے میں برابری ضروری ہے، برابری نہ پائی جائے گی تو اس وجہ سے یہ مسئلہ جائز نہیں ہے۔ یعنی ٹوٹل مسئلے میں آپ کو یہ بتا دیا، ایک ہوتا ہے اصل رقم، ایک ہوتا ہے صلح کے بدلے میں ملنے والی رقم۔ صلح کے بدلے میں ملنے والی رقم اصل رقم سے تعداد میں یا وصف میں زیادہ ہو تو اس کو ہم معاوضہ شمار کریں گے، اور اگر اصل رقم سے ملنے والی رقم تعداد اور وصف میں کم ہو تو اس کو ہم اسقاط شمار کریں گے کہ گویا کہ مدعی نے کچھ حق لے لیا، کچھ حق معاف کر دیا، اس صورت میں وہ مسئلہ جائز ہو جائے گا۔ وَلَوْ كَانَ لَهُ عَلَى 1000 درہم سود، اگر اس کے لیے 1000 روپے کھوٹے درہم تھے، فصالحہ اس نے صلح کر لی علی 500 بیض 500
عمدہ رقم پر تو لم یجوز یہ جائز نہیں ہے، اس لیے کہ یہ صورت بھی معاوضے پر حمل ہے اور معاوضے میں برابری ضروری ہے، اور برابری نہ پائے جانے کی وجہ سے یہ مسئلہ جائز نہیں